میں آپ احباب سے ایلوپیتھک کی جو تھیوری ہے اس کا ذکر کروں گا، جسے جرم تھیوری آف ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ جرمز تھیوری آف ڈیزیز کہا جاتا ہے، یعنی جراثیم بیماریوں کی وجہ ہیں۔ سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں جراثیم کی تھیوری پر کوئی بات کروں، آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مائکروسکوپ سے پہلے دنیا میں کوئی بھی جراثیمی تھیوری نہ تھی۔ جب سے مائکروسکوپ آیا، دنیا نے باریک سے باریک چیز کو دیکھنا شروع کیا۔ اسی دور میں انہیں جراثیم نظر آ گئے اور یہ تھیوری ایجاد ہوئی۔ اس کی میں مختصر تاریخ بتاؤں گا، لیکن اس سے قبل ایک بات کر دوں کہ اسکلیپیوس یا اس سے قبل ہزاروں سال سے دنیا آباد ہے، جبکہ کوئی بھی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی علاج معالجہ ہوتا تھا، لوگ اپنے اپنے نظریے کے تحت علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے اپنے فلسفے کے تحت سوچ بچار کر کے ہر طرح سے اپنی زندگی کو بچانے کا دفاع دنیا کر رہی تھی اور کرتی چلی آ رہی تھی۔ قبل ماڈرن میڈیکل سائنس کے ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس و دیگر حکمائے کرام اپنی تھیریز کے تحت رد و بدل کرتے آ رہے تھے، لیکن ان کا جو قانون تھا، آپ یاد رکھیں، قانون کب بنتا ہے؟ جب کسی نظریے کو انسان آزماتا ہے، اس پہ بار بار تجربات کرتا ہے اور اس تجربات کے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک ہاں میں اور ایک نہ میں۔ کسی بھی نظریے کو پیش کرنے کے لیے ان دو نتیجوں کا انتظار ضروری ہوتا ہے ہر فلسفی کے لیے۔ اگر تو وہ نظریہ بہترین اور کامیاب ہو گیا تو وہ قانون بن جاتا ہے، اور اگر وہ نظریہ ناکام ہوا تو اسے بھلا دیا جاتا ہے، وہ تجربوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طب یونانی نے قبل از ماڈرن میڈیکل سائنس کی ایجاد کے جو نظریات پیش کیے تھے، وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر چکے تھے، جس کو آج بھی طب یونانی گرمی، سردی، تری اور خشکی کے نام سے جانتی ہے۔ اس نظریے اور اس قانون کے تحت صدیوں سے علاج معالجہ ہوتا چلا آ رہا تھا اور دن بدن ترقی ہوتی چلی جا رہی تھی، ارتقائی صورت بڑھ رہی تھی۔ جیسا کہ میں بارہا دفعہ پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکا ہوں، جب ماڈرن میڈیکل سائنس میں مائکروسکوپ کا ایجاد ہوا، اس وقت مختلف سائنسدانوں نے، میں یہاں ایک دو کا نام لوں گا، مختلف سائنسدانوں نے تجربات کیے اور یہ 19ویں صدی کا واقعہ ہے۔ سب سے پہلا جو میرے علم میں آیا، لوئی پاسچر ڈاکٹر تھا، جس کے نظریے کو پاسچرائزیشن کہا گیا۔ اس نے 1860 سے 1864 تک اس نظریے کو پیش کیا کہ تمام بیماریاں جرم سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی جراثیموں سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جراثیم اس نے جانوروں میں اور نباتات یعنی جڑی بوٹیوں میں بھی پائے، اور دیگر ہر جگہ پر یہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اس نظریے کے تحت اس نے یہ قانون پیش کیا کہ جراثیم اگر مر جائیں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر رابرٹ کاخ یا رابرٹ کوچ جسے کہتے ہیں، اس نے 1876 میں اور 1884 تک اسی نظریے جراثیم کے تحت کام کیا، اور اس نے مزید اس کام کو آگے بڑھایا۔ مائکروسکوپ کی نظر میں مختلف قسم کے جراثیم نظر آتے گئے، مختلف حیت کے، مختلف نوعیت کے، مختلف شکلوں کے۔ اس کے ماتحت انہوں نے ادویات کو اس ڈگر میں ڈھالنا شروع کر دیا کہ بس جراثیم کش دوا کوئی میسر آ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی، حتیٰ کہ یہ جراثیم کش ادویات کی تلاش میں ماڈرن میڈیکل سائنس بہت تگ و دو کرتی رہی۔ سب سے پہلی دنیا کی دوا معلوم پڑی وہ ایک سائنسدان تھا، 1921 میں اس نے پینسلین کو پایا، اور اس وقت 1921 میں پینسلین دنیا میں اتنی کم تھی کہ وہ چند مریضوں کے کام آ سکتی تھی۔ جراثیموں پر اسے آزمایا گیا، بہترین نتائج نکلے، اور پھر 1928 میں باقاعدہ پینسلین کو بنا لیا گیا، اور اس کی تفصیل میں نہیں دوں گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو پانی پر کائی
اور چھاچھ اور اس کا جلبہ جسے کہتے ہیں، چھیبل بھی جسے کہتے ہیں، اس سے پینسلین تیار کیا گیا۔ مزید جوہروں میں پانی کھڑا کیا گیا، سمندروں سے یہ چیز اتاری گئی، دریائے ندی نالوں سے اتاری گئی، اور پھر یہ پینسلین بننا شروع ہو گئی۔ دنیا کی پہلی پینسلین اینٹی بائیوٹک دوا تھی جو اب بہت شاذ و نادر کام کر رہی ہے۔ ابتدائی دور میں پینسلین نے بہت اچھا کام کیا، بڑی بڑی بیماریوں سے اس کو افاقہ ہوا اور دنیا میں بڑا نام پایا پینسلین نے۔ اس کے بعد آپ اور میں جانتے ہیں آئے دن کوئی نئی اینٹی بائیوٹک تیار ہو رہی ہے اور کوئی پرانی اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ فیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے فیل ہونے کی وجہ یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ایک اینٹی بائیوٹک ایک قسم کے بیکٹیریا پر اثر کر کے اسے مار دیتی ہے تو جو بیکٹیریا بچ جاتے ہیں وہ اپنی امیونٹی قوت مدافعہ کو بڑھا کر اپنی قوت کو بڑھا لیتے ہیں اور بعد میں وہی اینٹی بائیوٹک ان پر بے اثر ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے جیو نیوز کی خبر پر تبصرہ کیا تھا کہ تمام قسم کی اینٹی بائیوٹک ختم ہو چکی ہیں، اپنا اثر چھوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا جراثیم اپنی امیونٹی بھی بڑھا سکتا ہے، جراثیم اپنی شکل قوت اور طاقت بھی بڑھا سکتا ہے، جراثیم اپنے مارنے والے ماحول سے اپنی زندگی کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سامعین محترم، گزارش یہ ہے کہ کیا یہ جراثیم صرف یہ 19ویں صدی میں دیکھے گئے؟ نہیں سامعین، ایسا نہیں ہے۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔